قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم پڑھے تھے ظرف مفعول فی، یعنی وہ ٹائم اور وہ سپیس، وہ جگہ جس میں کوئی فعل واقع ہوتا ہے، وہ بھی حالت نصب میں لایا جاتا ہے اور اس کو مفعول فی کہتے ہیں. اگر وہ پلیس ہو تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور اگر وہ ٹائم ہو تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. مثلا لیلن، نہارن، یہ سب دیکھیں حالت نصب میں آتے ہیں. لیلن نہیں ہوتا، جب وہ کسی فعل کا ظرف ہوگا تو پھر وہ لیلہ نہیں ہوگا، ورنہ الشمس والقمر واللیل والنہار وہ ہوگا. لیکن جب ظرف کے طور پہ آئے گا تو یہ حالت نصب میں ہوگا. لیلن، نہارن، صباحن، ابدن، حینا، نہارا، اصیلا، دہرا، سنتن، سال، عام، بسال، یوم، دن، دقیقہ، منٹ، ثانیہ، سیکنڈ، ساعہ، گھنٹہ یا مومنٹ. ٹھیک ہے جی. اسبوعن، یعنی جدید عربی میں ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں، آور کو. لیکن چونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تو یہ سیکنڈ گھنٹے نہیں تھے، تو اس سے مراد مومنٹ ہے. یعنی الساعہ وہ خاص مومنٹ، گھنٹہ تو نہیں ہے نا، وہ تو لمحہ ہے. تو زیادہ صحیح ساعہ کا قرآن مجید میں ترجمہ جائے وہ مومنٹ ہے، وہ گھڑی. لیکن جدید عربی میں ساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں، آر کو. بکرتن، صبح سویرے، صباحن، صبح. ٹھیک ہے جی. یہ سارے کے سارے دیکھیے. اسی طرح ظرف زمان جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کریں کہ وہ فوقا، خلفا، قدامہ، تحتا، قبلہ، وراء، امامہ، بعدہ، بینہ. یہ سب جو ہیں ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فوقا کلی ذی علم علیم آ گیا نا، فوقا کلی مضاف ہو گیا نا. امامہ، قبلہ، قبلہ یوم القیامت، دیکھیے مضاف ہوا. تحتا شجرۃ، درخت کے نیچے. تو نوٹ کریں دونوں چیزوں کو کہ ایک تو یہ نصب کی حالت میں ہے اور دوسرا یہ مضاف ہو کر آیا ہے. امامہ، بعدہ، بینہ، یہ سب اسی طرح آتے ہیں. لدن بھی دیا ہوا ہے. کیا جی؟ لدن، اندا، لدن، لدا، یہ ظرف مکان کی ہیڈنگ کے نیچے. ہاں جی. یہ بھی سارے جو ہیں یہ پاس کے ہیں. ہاں، من لدن، اللہ کے پاس سے. من لدن، من لدن ہو، من لدن حکیم خبیر. وہی من لدن علم، قرآن مجید میں حضرت خضر کے بارے میں یہی کہا گیا ہے نا کہ آتیناہ من لدن علم، کہ اس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا ہے، تو اسے علم لدنی کہتے ہیں. عندہ ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا تھا نا حضرت زکریا کو، انہوں نے کہا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے مندرجہ ذیل الفاظ بھی ظروف مکان ہیں. یمیناً، شمالاً، یساراً. یمیناً دائیں طرف، اور بائیں طرف کے لیے دو الفاظ ہیں، شمالاً اور یساراً. اور شرقاً، غرباً، جنوباً، شمالاً، یہ بھی اسی طرح ظرف ہو کے آتے ہیں. ظروف کے ساتھ لام تعریف اور حرف جارہ بھی لگائے جاتے ہیں. مثلاً الیمین عن الشمال قعید، ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. وہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ، یعنی فوقا، خلفا، قدامہ کے ساتھ نہیں آتے، لیکن یمین اور یسار کے ساتھ لام تعریف آ جاتا ہے. جہاد کے ساتھ زیادہ تر فی لگتا ہے. مثلا البحر فی غرب الہند، تو جب فی آ گیا تو پھر فی کا اثر جو ہے ہمیشہ غالب ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، حرف جار کا اثر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے سب سے زیادہ. اچھا، اس کے بعد ظرف جو ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، یہ دونوں جو ہیں ان کے اسم بھی ہیں. اسم ظرف کے معنوں میں، اسم ظرف کا وہی مطلب جو اسم مفعول اور اسم فاعل کا تھا نا، یعنی سجدہ یسجد، سجدہ کرنا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. قتل یقتل، قتل کرنا، مقتل سلاٹر ہاؤس. ٹھیک ہے نا، سر مقتل. اچھا، قبلہ، بعدہ،
جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو حالت نصب میں آتے ہیں. قبل الفجر وہ میں نے آپ کو وہاں بتا دیا ہے اوپر. اس کے بعد دیکھیے یہاں بھی کیا ہوگا, جب من آ جائے گا تو اس کا اثر غالب ہو جائے گا. ہاں اس میں ایک خاص بات, یہ من قبل اور من بعد اگر آئے تو یہ مخففات کا ایک اور ہیڈنگ ہے, وہ غالباً انہوں نے علیحدہ نہیں دیا ہوا. مخففات یہ ہوتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہیں جب کوئی انہوں نے بات شارٹ کرنی ہو تو اس شارٹ کرتے ہوئے اینڈ پر کوئی ایسی بات کہتے ہیں وہاں پر کہ جو خلاف قاعدہ ہوتی ہے. دیٹ انڈیکیٹس کہ یہاں آگے کچھ اور بات ہے اور ساق و سباق سے وہ سمجھ آ جاتی ہے. مثلاً وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اولئک اعظم درجۃ من بعد وقاتلوا. اب من کے بعد ہی ہونا چاہیے نا. اصل میں یہاں کیا ہے, ہم انہوں نے کھا لیا ہے, اور ہم جو کھایا ہے اس کی انڈیکیشن کے طور پر من بعد. جی مخففات کا ہیڈنگ ہے, انہوں نے اس ہیڈنگ میں نہیں دیا, انہوں نے لہذا اس کو ایکسیپشن کے طور پہ دے دیا ہے. اسی طرح لکم دینکم ولی یا دینی ہونا کیا چاہیے تھا, لکم دینکم ولی دینی. اچھا اگر یا اٹھانا ہے تو باقی کیا ہونا چاہیے تھا, ولی یا دینو. لیکن دینی کی زیر جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں کچھ کھایا ہے, اور وہ کیا ہے, دینی. لہذا ترجمے میں آپ کو ملتا ہے تمہارے لیے تمہاری راہ, میرے لیے میری راہ, لیکن میری کا لفظ وہاں پر نہیں ہے. یہ مخففات کہلاتے ہیں. من بعد من قبل یہ عام ہے قرآن مجید میں, ہے نا. ورنہ آپ کو کامن سینس کیا کہتا ہے, من کے بعد من بعد ہی ہونا چاہیے. اگر پورا جملہ ہوگا من بعد ہی ہم ہوگا تو پھر بعد ہی ہوگا. من قبلکم وہ قبل ہی ہوگا, لیکن اگر کم یا ہم کھانا ہے تو پھر پیش بدل آ جائے گی اس کے انڈیکیشن کے طور پر کہ یہ مخفف ہو گیا. اچھا ایک لفظ ہے جو ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے, لیکن اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے, یہ ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے, قصہ آدم و ابلیس میں ہے, فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تو حیثو ہی رہتا ہے, یہ مبنی ہو گیا. حیثہ یا حیثی نہیں ہوتا. ہم اس کو یہ تو کہیں گے کہ یہ مجرور ہے, لیکن چونکہ یہ لفظ مبنی ہے ایسے ہی رہتا ہے, یہ حیثو ہی رہے گا. اس کے بعد ہے مفعول معہ, وہ منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو, جو اس واو کے بعد ہو جو ما کے ساتھ کے معنی, ما یعنی ساتھ کے معنی دیتا ہے. اس واو کو واو معیت کہتے ہیں. جا زید و بکرن, زید بکر سمیت آیا, ٹھیک ہے جی, زید بکر سمیت آیا. تو یہ واو جو ہے سمیت کی معنی دے رہا ہے, لیکن اب اس کا دیکھیے ماہو کے معنی, اس کو مفعول ماہو کہتے ہیں. اکل الولد والابناء, والد نے بیٹوں کے ساتھ کھایا. فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ, ایک ہے بیٹوں نے اور باپ نے کھایا. جی ہاں جی, سمیت کے معنوں میں. دخلت المدرسہ تھا و اخا کا, اخو کا نہیں, میں مدرسے میں داخل ہوا بھائی سمیت, میں تیرے بھائی سمیت مدرسے میں داخل ہوا. اس کے بعد نمبر 7 ہے جی مفعول حال. مفعول حال کیا ہے کہ کنڈیشن بتانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, انگریزی میں آپ کیا کہیں گے, ہی وینٹ وائل ہی واز لافنگ, ہی کیم وین ہی واز شیورنگ. اب اتنا لمبا بات کہنے کے بجائے کہ وین ہی واز وائل ہی واز کی بجائے عرب کیا کرتے ہیں, اس چیز کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. آپ ساق و سباق سے طے کر لیں گے کہ یہ اس کا حال بیان کر رہا ہے. مثلا جال ولد ضاحکن, بچہ ہنستا ہوا آیا. وجدت الطفل خائفا, میں نے بچے کو خوف زدہ پایا. کلمت زیدن راکبین, میں نے زید سے کلام کیا جبکہ ہم دونوں سوار تھے. جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. حال عموماً نکرہ ہوتا ہے
اور ذل حال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ رجا موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہ غضبانہ نون کی زبر جو ہے جو اس کی نسب کو ظاہر کر رہی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ مفعول حال ہے۔ یہی کام جو ہے عرب جو ہے وہ صرف واو سے بھی لیتے ہیں کہ پورا کا پورا جملہ کہہ دے تو بیچ میں واو لگا دیتے ہیں۔ مثلا لئن اکل ہو ذیبو، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب سے لئن اکل ہو ذیبو، چھڈو جی جے انہوں پیڑیا کھا لوے ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں، پھر تو ساڑی کوئی گل نہ ہوئی آگے نا وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو میں اس کو ترجمہ کیا کرتا ہوں پھر ساڑھے پلے کچھ نہ ہویا اسی کسی جوگے نہیں، وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر اسی کسی جوگے نہیں، اسی ایڈا بڑا جتھا ہونے دے باوجود پیڑیا کھا جاوے ساڑھے پرانوں، پھر کوئی گل نہ ہوئی ہے۔ اس میں آپ یعنی لہجے میں اور جیسچر میں شامل کریں اس سچویشن کو کہ انہوں نے حضرت یوسف کو لینا ہے تو کیسے انہوں نے کہا ہوگا ماں بڑی چھڑو گلا اسی اینے جنے گبرو جوان تے ساڑھے ہونے ہیں پیڑیا کھا لوے اذا اللہ خاسرون، پھر تو اسی بالکل ہی بیکار ہوئے کسی جوگے نہ ہوئے۔ اے بے تم اترو بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ تم میں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم میں سے کچھ دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور یہ پھر واؤ کے ساتھ آیا ہے خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ سب کے سب گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ یہ حذرہ جو ہے زبر دیکھ لیں۔ وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، وہ آئے اپنے باپ کے پاس۔ اچھا اب یہ باپ کے پاس کا پیسے پتہ چلا، حالت نصب ہے، ابا ابو نہیں، یاد رکھنا ہے نا کہ کون سی کیٹیگری ہے۔ وہ جاؤ مفعول بھی ہے نا، جاؤ کس کے پاس آئے؟ اباہم، اپنے والد کے پاس۔ عشان، یہ پہ دیکھیں ظرف آ گیا، عشاء کے وقت رات کو یبکونا، روتے ہوئے، ٹسوے بہاتے ہوئے۔ اب یہ کیونکہ حال قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوگا اس لیے کافی ساری مثالیں یہاں پر عامر صاحب نے نقل کی ہیں۔ ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ترکو کا قائمہ، اور انہوں نے چھوڑ دیا اے نبی آپ کو کھڑے ہوئے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قالت یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہنے لگی ہائے میری شامت، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، واو کے ساتھ آ گیا پورا کا پورا جملہ کہ نماز کے پاس نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، یہاں تک کہ تم جانو جو کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، حال آ گیا مفعول حال، یعنی دو حال ہو گئے نا، ایک تو یہ پورا کا پورا وانتم سکارا یہ واو کے ساتھ آ گیا اور پھر ڈائریکٹ آ گیا مفعول کے طور پہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ واو حالیہ آ گیا۔ اور یاد کرو جب لقمان نے بیٹے سے کہہ رہے تھے، نے کہا جب کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ولدتک امک باکیا، تیری ماں نے تجھے جنا روتے ہوئے، والناس حولک ضاحکون، اور لوگ تیرے گرد تھے ہنستے ہوئے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس کے بچے کے گرد ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ فعمل صالحا، بس اچھا عمل کر، لتذهب ضاحکا، تاکہ تو جائے یہاں سے ہنستا ہوا، والناس حولک باکون، اور لوگ تمہارے گرد رو رہے ہو۔ اس کے بعد تمیز، اسی بہت مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ تمیز وہ منصوب ہے، اسم ہے جو کسی مبہم معنی والے اسم سے یا جملے کے معنی سے ابہام دور کر کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے۔ مثلا سورہ کہف میں ہے نا وہ دو اشخاص کا واقعہ،
رجلین، اس میں ہے نا کہ وہ کیا کہتا ہے، انا اکثر من کا مالن و اعز نفرن، کہ میں تم سے زیادہ کثیر ہوں ان ٹرمز آف ویلتھ، آئی ایم ویلدیئر دین یو اینڈ مائٹیئر دین یو ان ٹرمز آف نفرا، مین پاور. اس لیے کہ جب بندوق نہیں آئی تھی تو ساری پاور کیا تھی، مین پاور ہی ہوتی تھی. جس کے بیٹے ہیں ڈھیر سارے تو اس کے کئی ہاتھ ہیں. تو آئی ایم wealthier than you, I am more than you in terms of wealth and mightier than you in terms of nafara, man power. اسم کا ابہام، لی زیدن مترانی حریرن، زید کے پاس 2 میٹر ریشم ہے. اب یہاں حریرن کیا ہو گیا، یہ تمیز ہو گیا. یہ آگے آ رہی ہے مثال قرآن مجید کی، یا ابتی انی رأیت احد عشرہ کوکبا. احد عشرہ تو تھا نا نمبر 11، کیا 11 ستارے، عدد کا ابہام. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اصل میں کیا ہے، فمن یعمل خیرا، جس نے نیکی کی، مثقال ذرۃ یہ ہے اصل میں وہ تمیز. یا یوں کہہ لیں جس نے ذرا برابر کی، آگے تمیز کیا ہے، خیرن، وہ تمیز کر لیں. یرہ اس کو اپنے سامنے دیکھے گا. سر اس میں خیرن تمیز آئے گی کیونکہ وہ خیرن تمیز زیادہ بہتر، منصوب ہے نا. ہاں جی، مثقال ذرۃ بھی تو منصوب ہے نا، مضاف الیہ ہو کر، ذرے کے ہم وزن. بہتر یہ کہ خیرن کو تمیز بنایا آپ. جملے کا ابہام، زید حسن، زید اچھا ہے، لیکن کس لحاظ سے اچھا ہے، آگے دیا انہوں نے تمیزیں، وجہن اور ذوقن، ذوق کے اعتبار سے اچھا ہے یا شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا ہے. تمیز کی مزید مثالیں، فم فجرت من حسنتا عشرتا عینن، اسنتا عشرہ 12 اور عینن چشمے، جاری کر دیے، جاری ہو گئے اس پتھر میں سے، چٹان میں سے 12 کیا، 12 چشمے. انا اکثر من کا مالا جو ہم نے کی ہے، ربی زدنی علما، ربا مجھے بڑھا دے علم کے لحاظ سے. میرے علم کو بڑھا نہیں، ترجمہ اس کا یاد کر رکھیں. ربی زدنی کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میرے علم کو بڑھا، نہیں، مجھے بڑھا دے ان ٹرمز آف نالج. الاعراب اشد، بدو جو ہیں وہ شدید ہیں، زیادہ شدید ہیں. اشد جو ہے یہ زیادہ شدید ہوتا ہے. اردو میں اشد جو ہے یہ ہلکا ہے اور شدید بھاری ہے. کیوں ہلکا ہے اشد؟ یہ 6 7ویں جماعت میں درخواست لکھنے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اشد ضروری کام ہے، جو کہ عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے. لہذا وہ اشد کی ساری شدت ختم ہو گئی، حالانکہ اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے شدید کی. اشد، ہم اشد منہم بطشن، وہ زیادہ شدید ہیں ان سے، بطشن پکڑ کے لحاظ سے. سیر، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسان میں، فصیح اللسان ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، ثواباً اور عقباً یہ دونوں کیا ہو گئے، یہ تمیز ہو گئے. اس کے بعد جو منصوب ہے وہ ہے استثناء، اللہ کے بعد جو بھی استثناء آتی ہے عام طور پر، اللہ فلانن، وہ آتے نصب میں آتی ہے. فسجدوا الا ابلیسا، فسجدوا الا ابلیسا، بس وہی جو کل بات کہی تھی نا. ایک مثال یاد رکھیں، آپ کو پورا چیپٹر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی آپ اپنے نوٹس میں ہیڈنگ دیں اور پھر نیچے ایک مثال دیں، اس کو بے شک آپ مختلف کلرز میں دے دیں، تو آپ یوں اپنے نوٹس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ریوائز ہوتی چلی جائیں گی. تمیز کو مفعول منہ انہوں میں کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں مفعول منہ عام طور پر کہتے ہیں اس کو، تمیز کو. ہاں تمیز کی بات ہی کر رہے ہیں. ہاں جی، منو ہی کہتے ہیں اس کو. انو بھی ہو سکتا ہے، منو بھی ہو سکتا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مستثنیٰ ہے، یہ تمیز نہیں ہے. تو اس کی مثال فسجدوا الا ابلیس سا، حضرت عمر فاروق کی جو نہیں ہے لا اسلام الا بالجماع، ہاں وہ با آ گیا نا. نہیں وہ دوسری ترکیب ہے، وہ لا نفی جنس ہے، لا الہ الا اللہ والا. کون سی ہے؟ تو استثنائی
لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ استثناء پہلے بھی لا لگا ہوا ہے نا، تو اس میں وہ نصب جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. جیسے منفی ضرب کھاتے ہیں میتھمیٹکس میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پلس ہو جاتا ہے اس قاعدے کے مطابق. لا الہ الا اللہ وہ بالجماعت اس لیے آیا کہ با آ گئی نا، اس نے بالجماعت ہی کر دیا اس کو، ورنہ اصل میں وہ لا نفی جنس ہے. لا جماع، لا اسلام، لا جماع، لا امارت الا بالاطاع، سب جو ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں. لا حول ولا قوت، لا الہ، لا اکراہ، وہ ساری وہ کیٹیگری ہے. ساری گرامر کو آپ مثالوں پہ لے جائیں، ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں آپ میں نے جتنی بھی لی ہیں آپ کو سب یاد ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ آپ کو یاد ہے، لا اکراہ فی الدین آپ کو یاد ہے، لا اسلام بالجماعت آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب لا حول ولا قوت یاد ہے. تو آپ ان مثالوں کو اس کے ساتھ نتھی کرتے جائیں، آپ کو عربی میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ورنہ تو وہ پھر آپ جو بچپن میں رٹا لگایا کرتے تھے، بابر نے فتح کیا، بابر نے کیا، بابر نے مارا، ہمایوں آیا، پھر وہ لمبا کام ہو جائے گا اور مشکل بھی ہوگا. سمپلی ہیڈنگ اس کو سمجھیں اور ایک ایک مثال جو ہے ٹپیکل اس کی اپنے ساتھ پاس رکھ لیں. پریفریبلی وہ قرآن مجید کی مثال ہو جو آپ کو پہلے سے آتی ہے، نہیں پڑھنی پڑی آپ کو، تو آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ نصب کی دی ہیں. اکلت الفواکہ الا عنبا، میں نے پھل کھائے سوائے انگور کے. کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ قرآن مجید کی مثال ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے. فسجدوا الا ابلیس جاء القوم الا زیدا لکل داء دواء الا الموتى، یہ حدیث ہے غالباً. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، یہ بھی قرآن مجید کی مثال ہے. سورہ بقرہ میں وہ جو واقعہ ہے حابی ان کا طالوت و جالوت کا، اس کی. ہاں آگے پھر وہ مثال جو لا الہ الا اللہ والی نیچے آ رہی ہے کہ اگر یعنی پہلے نفی سے نفی میں ایگزامپشن دینی ہو تو پھر وہ رفع پہ چلا جائے گا واپس. یہ دیکھیے ساری مثالیں. لا جاء الا زید ما رأیت الا زیدا. فرق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تو یہ دو ڈبل جو استثناء اور لا آ رہا ہو، لا یا ما آ رہا ہو، اس میں فرق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ مستثنیٰ جو ہو وہ فاعل ہو تو پھر وہ اپنی فاعل اصل پوزیشن پہ آ جائے گا، اللہ کا اثر اس پر نہیں ہوگا. لیکن اگر مفعول ہوگا تو اس کی اصل پوزیشن ہے ہی کیا؟ نصب. تو یہ اللہ نے اس کو نہیں چھیڑا، یہ فرق ہو گیا. لم اسافر الا ما زیدن، اب زید مضاف الیہ ہونے کی مجرور ہے تو مجرور رہے گا. یہ بھی قرآن مجید میں چونکہ استعمال نہیں ہوئے. سوا ادا خلا حاشا، یہ مضاف الیہ میں مضاف جو پڑھتے ہیں نا ہم نے حروف جارہ، یہ ان کی مثال انہوں نے دی ہے کہ غیر سوا ادا خلا حاشا بھی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. غیر اور سوا کے ما بعد اسم ان کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جبکہ ادا خلا اور حاشا حروف جارہ ہونے کی وجہ سے اسم کو جر دیتے ہیں. البتہ ادا اور خلاص سے پہلے ما لگ جائے تو یہ فعل ماضی بن کر اپنے ما بعد اسم کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایگزامپل نہیں ہیں تو چھوڑ دیں ان کو. اس کے بعد ہے جی افعال مدح و ذم. مدح کہتے ہیں تعریف کو اور ذم کہتے ہیں مذمت کو. افعال مدح و ذم یعنی وہ افعال جو عربی زبان میں کسی چیز کی مدح کے لیے یا کسی چیز کی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نعمہ، حسنہ، بیسا اور سا. نعمہ، حسنہ یہ دونوں اچھائی بیان کرنے کے لیے، مدح کے لیے، اور سا اور بیسا کس کے لیے؟ مذمت کے لیے. یہ سب کے سب افعال ہیں. مثالیں کیا ہیں اس کی؟ نعم العبد قرآن مجید میں ہے نا شاید، نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر. اور حسن اولئک رفیقا، بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. تو یہ ساری ان کی مثالیں ہیں. تو یہ افعال مدح و ذم کہلاتے ہیں. اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بتا دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ لگتا ہے. یہ اصل میں اس لیے بھی اس کی زیادہ فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا جو سکوپ ہے اس کلاس کا وہ قرآن مجید پڑھنا ہے. تو قرآن مجید میں تو یہ سب چیز آلریڈی ہوں گی نا، تو اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہوا لگانا کہ لگانا، وہ لگا ہوا ہوگا پہلے. لہٰذا میں ان چیزوں میں زیادہ پریشان نہیں ہوا کرتا کیونکہ میں نے عربی میں پی ایچ ڈی کرنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید پڑھنا میرا پرابلم ہے، وہ لکھا ہوا مجھے مل جاتا ہے، ترجمہ مجھے میں کر سکوں تو مائی جاب از ڈن.
تو یہی ساری تفصیل کین یو بلیو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ہوا لگتا ہے کہ لگتا ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا مجھے مل جاتا ہے، میں الحمدللہ وہاں سے پڑھ لیتا ہوں، تو وہ میرا ہیڈک نہیں ہے، تو مجھے اس کو یاد کرنے کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا بھی کام آسان کر دیا، جی ہمارے لیے بھی آپ نے آسانی کر دی۔ جی اس کے بعد ہے افعال تعجب۔ افعال تعجب کا کیا ہے؟ تعجب بھی کہہ لیں اور مبالغہ بھی کہہ لیں، یعنی کسی چیز بات میں مبالغہ کرنا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ ایک تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ افعل و تفضیل کا صیغہ لگا لیں۔ افعل و تفضیل کیا ہے؟ افعالوں کے وزن پر یہ تفضیل ہوتی ہے کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری عربی زبان میں، یعنی فارم ایک ہی ہے، اگر اس کے بعد من لگا ہوا ہو فلاں سے یا ان لگا ہوا ہو تو وہ کمپیریٹیو ڈگری ہو جاتی ہے۔ ہوا اطول منی، طویل کی معنی لمبا، اطول اور زیادہ لمبا، ہوا اطول منی وہ مجھ سے زیادہ طویل القامت ہے، اور اگر کہا جائے ہوا اطول تو اس کا مطلب وہ سب سے لمبا ہے۔ سمپل ہو گیا نا کام، یعنی انگریزی میں مور موسٹ یا ای آر اور ای ایس ٹی آخر میں لگا ہوا تو وہ کیا آتی ہے؟ وہ کمپیریٹیو سپرلیٹیو ڈگری بنتی ہے۔ عربی میں کیا ہے؟ ڈگری لفظ ایک ہی ہے، اگر اس کے بعد کمپیریزن دیا ہوا ہو تو وہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور اگر کمپیریزن نہ دیا ہوا ہو تو سپرلیٹیو ہے۔ اچھا، پھر سپرلیٹیو کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ صرف کہہ دیں ہوا اطول وہ سب سے لمبا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مضاف بنائیں اطولوں کو، اور آگے جن کا ذکر کرنا ہے ان کو کر دیں مضاف الیہ بنا کے، ہوا اطول الناس وہ سب لوگوں سے لمبا ہے۔ ارحم امتی میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ اشدہم پھر یہ سپرلیٹیو ہو گئی، عمر ہے، فی امر اللہ عمر، واکثرہم حیاء پھر اکثرہم آ گیا، اکثرو مضاف الیہ ہو گیا نا، اکثرہم، اور ان میں سب سے کثیر حیاء ان ٹرمز آف حیا، یہ کیا ہوگی؟ تمیز آ گئی۔ عثمان واقضاہم، قضاء کے معنی فیصلہ کرنا، قاضی فیصلہ کرنے والا، اقضا سب سے زیادہ معاملہ فہم، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ باب افعال لے آئیں اس کا، یعنی کہنا ہے آپ نے کہ وہ سب سے زیادہ حسین ہے، وہ کیا ہی حسین ہے، تو آپ یعنی باب افعال کا ماضی کا صیغہ لا کر آگے ضمیر لگا دیں، ما احسنہ، ہاؤ ہینڈسم از ہی، ہاؤ بیوٹیفل از ہی، ہاؤ امیزنگ از ہی، ما احسنہ، ٹھیک ہے جی۔ ما اجملہ ہے نا وہ ایک نعت، ما اجملہ و احسنہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل از ہی اینڈ ہاؤ ہینڈسم از ہی، جمیل ہینڈسم اور آسن بیوٹیفل۔ انگریزی یعنی کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزی میں یعنی مرد کو بیوٹیفل نہیں کہتے، وہ محاورے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ما آسنہ ما اجملہ یا ما اجملہ ما آسنہ، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ باب افعال کا امر لے آئیں، فعل امر باب افعال سے، اور اس کے بعد با لگائیں، اور پھر جس کو آپ نے قرار دینا ہے وہ ضمیر لے آئیں۔ مثلاً اسمع بہ و ابصر، سورہ کہف میں ہے نا، اسمع بہ و ابصر، اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والا اور بہت خوب دیکھنے والا ہے، حالانکہ لفظی ترجمے میں وہ بالکل نہیں بنتا، ابصر دکھانے کے معنوں میں آتا ہے ابصار، تو ابصر بہ و اسمع اس کو دکھا اور اس کو سنا نہیں ترجمہ اس کا، ابصر بہ و اسمع وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ ما اطول الوالدین، دونوں لڑکے کتنے لمبے ہیں، اکثر بالنساء، عورتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد جی افعال مقاربہ، افعال مقاربہ کیا ہے؟ یہ افعال بھی افعال ناقصہ یعنی کانا و اخواتہا کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ان افعال کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، یعنی ان افعال کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، لیکن ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یہ خاص بات ہے۔
یہ کون کون سے ہیں؟ قعدہ، قربہ، او شکا، خبر کے قریب وقوع پر دلالت کرتے ہیں. قعدہ، قعد الفقر ان یکون کفرا، حدیث ہے نا کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائے. قعد الفقر ان یکون کفرا. قعد الحلیم ان یکون نبیا. بالکل صحیح. جبکہ عصا وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتا ہے. عصا ربہ ان طلق کنہ، کیا عجب امید ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے. سورہ تحریم میں نا ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ عورتوں سے یہ کہہ دو، ایسے کہہ دو، سوائے ازواج مطہرات کے. یہ ان کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید نے 2 مقامات پر ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے. ایک یہ مقام سورہ تحریم کا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما وان تظاہرا علیہ ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یعنی خطاب کا اعزاز بھی دیا ہے اور پھر ڈانٹا بھی ہے ان کو. مقام اونچا ہے تو پھر ظاہر ہے ڈانٹ بھی پڑے گی. لیکن جس کو انسان یعنی پرانی جو روایت ہے، اب روایت کی الٹ ہو گئی ہے کہ انسان اپنوں کے والدین جو ہے وہ اپنوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور دوسروں پر الزام دھرتے ہیں. پرانا رواج کیا تھا کہ اپنے بچے کو مارا جاتا تھا، ڈانٹا جاتا تھا اور دوسرے کو اگنور کیا جاتا تھا. تو ان کا مقام اونچا ہے لہذا ڈانٹا ہے انہیں. اور اس کے بعد تو حد ہو گئی. عصا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات. کیا عجب ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ خیرا منکن مسلمات مومنات. اب یہ سارے مسلمات مومنات قانتات یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہیں کہ وہ ریپلیس کر دے تمہاری جگہ اوروں کو. ان ٹرمز آف وٹ؟ کس حیثیت میں؟ یا حال کہہ لیں اس حال میں کہ وہ بہتر مسلمان بھی ہوں گی، بہتر مومن بھی ہوں گی، بہتر روزے رکھنے والیاں بھی ہوں گی اور یہ ہوں گی، فرما بردار بھی ہوں گی. لیکن یہاں مثال کیا ہے؟ عصا ربہ ان طلقکن. یہی وہ کہہ رہے ہیں سورہ تحریم میں. یہ آگے جا کر ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اس کے بعد ان آتا ہے، یاد رکھیں یہ عصا جو ہوتا ہے اس کے بعد. اس کے بعد ہے شرع، تفقہ، جعل، اخذ وغیرہ بھی افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. مثلا قعد الطفل یقوم، قریب ہے کہ بچہ کھڑا ہو جائے. عصا زید ان یخرج، ہو سکتا ہے زید باہر نکل آئے. اخذ الطفل یمشی، بچہ چلنے لگا. اس کے بعد ہے قربہ او شکا، قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے. عصا اور او شکا کی خبر پر ان لانا بہتر ہے اور قعدہ اور قربہ کے بعد نہ لانا بہتر ہے. جبکہ شرع، تفقہ کی قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے. عصا استعمال ہوا ہے اور قعدہ استعمال ہوا ہے. ہاں دیکھیے قعدہ یکادو، ہاں قعدہ ماضی ہے، یکادو اس کا مضارع. یکاد البرق یخطف ابصارہم. قعد کل ارجون القدیم، اس طرح جی سورہ یاسین میں ہے نا قعد کل ارجون القدیم. قعدہ کل ارجون القدیم کہ وہ قریب ہے کہ ہو جائے ایک سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح. چاند کے بارے میں تقادو تمیز من الغیظ فذبحوها وما قادوا یفعلون، سورہ بقرہ میں. عصا ربکم ان یرحمکم عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، سورہ یوسف ہے غالباً. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ لگے دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح راسہ. اچھا جی، اس کے بعد توابع ہیں. لیکن توابع میں جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا صرف اور پڑھ لیں ہم. افعلو کئی ہیں. ایک جو ہم نے پڑھا ہے ابھی وہ ہے افعل التفضیل. وہ افعلو جو کسی کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، افضل ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی افعلو ہے. ایک افعل الوان ہے. افعل الوان جو رنگ ہیں وہ بھی سارے جو واحد مذکر کی فارم ہے
کسی کو رنگ کو بتانے کے لیے وہ بھی کیا ہے؟ افعلو کے وزن پر ہے. اسود کالا، سین واو دال مادہ ہے اور اسود کیا ہے؟ کالا. ہا میم را مادہ ہے اور احمر کیا ہے؟ سرخ. با یا ضاد مادہ ہے سفیدی کے معنوں میں، اور ابیض سفید. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خا ضاد را مادہ ہے سبز کے لیے، اخضر سبز مذکر، اور صاد فا را یہ پیلے رنگ کے لیے آتا ہے، اصفر پیلا. را زا قاف، زا را قاف زرق، ازرق نیلا. اچھا اب اس کی پھر پوری آگے گردان بھی نوٹ کرنی پڑے گی آپ کو. یہ افعل التفضیل جو ہے وہ اس کا چارٹ اس طرح ہے: مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور جمع. افعل، افعل، افعلانی، افعلون. اکبرو، اکبرانی، اکبرون. ٹھیک ہے. اور افعائلو بھی اس کے ساتھ آتا ہے، اکابرو، اصاغرو. ٹھیک ہے جی. یہ دو وزن ہے اس کے، یعنی سالم بھی آئے گا اور مکسر بھی آئے گا. اچھا یہ بھی غیر منصرف ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے، یاد رکھیے. جہاں بھی سنگل پیش لکھوں میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ، اگر تنوین لکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ منصرف ہے. مؤنث جو ہے اس کی جب افعل تفضیل ہو تو اس کی مؤنث کیسے آتی ہے؟ فعلا کے وزن پر، الف مکسورہ کے ساتھ. کبرا، صغرا، اعظم کی مؤنث عظما، احسن کی مؤنث حسنا. اب یہ سارے دیکھیں لڑکیوں کے نام ہم سب کو معلوم ہے. جب بھی حسنا ہمارے سامنے آئے گا کبھی بھی ہم مسٹر حسنا نہیں سمجھیں گے اس کو، یعنی اس کو مس حسنا ہی سمجھیں گے، ہے نا. یہ چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، ان کو فٹ کرتے چلے جائیں. تو فولا، فولا یعنی اور فعلیاتن. فولا یعنی فعلیاتن. یہ تو ہو گیا افعل التفضیل. اب اس میں افعل التفضیل کیسے بنتا، کیسے یہ سمجھ میں آ گیا نا. سعید سے اسد، کریم سے اکرم، سلیم سے اسلم، مجید سے امجد، حمید سے احمد، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، کثیر سے اکثر، عزیز سے اعز. یہ ایسے بنتے ہیں. یہ سب آپ کو الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں. آپ کی ایک دم وکیبلری جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا. صرف کا سارا کمال یہی ہے کہ آپ کی جو وکیبلری ہے وہ جیومیٹریکل پروگریشن میں آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد ہے جی افعل الوان. رنگ جو ہیں ان کی جو فاعل مذکر کی پہلی فارم ہوتی ہے وہ افعل کے وزن پر آتی ہے. ہم نے مثالیں دیکھ لی ہیں. ایک پھر ہے افعل عیوب. جتنے بھی جسمانی عیوب ہیں، اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، وہ سارے جو ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ اسی وزن پر آئیں گے. اب کا منہ گونگا، ٹھیک ہے جی. اور اعمیو جو آما بن جاتا ہے، اندھا. اور با کاف میم کا مادہ گونگا ہونے کے لیے آتا ہے. اب کا منہ گونگا. اور نہیں ملائے کوئی جسمانی عیب، وہ تو جمع ہے نا، وہ تو اب آگے آئے گا. وہ اسمو ہے نا، گونگا، اسمو، اندھا، آمایو، آما. ٹھیک ہے جی. اور اب کا منہ گونگا اور بہرا اسمو. سواد میم میم مادہ ہے. اچھا جب الوان ہوں گے تو دیکھیں کہ اس کا چارٹ کیا بنے گا. افعالو، افعالو. اب جب یہ الوان ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ فعلاؤ. افعالو مذکر، اسود سوداؤ، احمر حمراؤ، حمراؤ اور اسود سوداؤ. ابیض بیضاؤ. انڈا کیا ہوتا ہے؟ بیضا. وہ بھی اردو میں
بیدا اس کو ویسے بھی لکھ لیتے ہیں نا، وہ غلط ہے. تو یہ کیا ہے؟ بیضاء. وہ تو آپ کو میں نے سنایا تھا نا حمیرہ کا، کہ اصل میں حمیرہ جو ہے وہ حمرا کا اسم تصغیر ہے، یعنی احمرو گورا، حمراؤ گوری، اور چھوٹی سی گوری چٹی لڑکی جو ہے وہ کیا ہے؟ حمیرہ. تو وہ نام تو لوگ رکھ دیتے ہیں، عربی آتی نہیں ہوتی، اب اس کو حمیرہ جو ہے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں، وہ حمیرہ بن جاتا ہے، گدی بن جاتی ہے. لہذا حمیرہ یوں آئے گا، حمیراؤ. تو افعلو فعلاؤ، احمرو حمراؤ، گنبد خضرا. قبہ مونس ہے نا، وہ تو یاد ہی نہیں آ رہا. نہیں ایسے ہی الف ہوتا ہے. القبۃ الخضراء. ازرق زرقاء. زرقاء. اچھا، قرآن مجید میں زرقاء جو ہے وہ جمع کے لیے آیا، آنکھوں کے لیے. ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس لیے کہ سفوکیشن سے، لیک آف آکسیجن سے وہ نیلاٹ آتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو اس کا قرآن مجید میں وہ نیلی آنکھوں سے ذکر ہے. ہاں جی، افعلو افعلانی، اور جمع دونوں صورتوں میں فعلن ہے. حمرن، سودن، بیدن. اصل میں پڑھنا کیا تھا؟ بجدن. اب بجدن میں وہی ہے نا، زبان میں جھٹکا لگتا ہے، پڑھنا مشکل ہے، تو وہ انہوں نے کیا کر دیا؟ بیدن. سفید، مذکر ہوں یا مؤنث، کامن جینڈر ہے. تو فعلن، حمرن، سودن، ٹھیک ہے جی. اور زرقن، بیدن، یہ کیا ہے؟ یہ جمع کی صیغے میں نہیں گی. اور تقریباً یہی جو ہے ادھر بھی آئے گا. افعلو عیوب ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اندھا، اعمایو، اعما ہو گیا، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ امیاؤ. مثنیٰ اسی طرح ہوگا قاعدے کے مطابق، افعلانی اور فعلانی، اور جمع فعلن. سمم، بکمن، امیون، ٹھیک، فعلن کے بدن پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں. افعالو ہیں تین قسم کے، افعالو تفضیل، پھر افعالو الوان، اور افعالو عیوب. پھر ایک وزن ہے جی، وہ ہے ظرف کا وزن. اس کا وزن کیا ہے؟ وزن کا، ظرف کا وزن ہے مفعل، مقتل، مشرب پینے کی جگہ، اور محسب حساب کی جگہ، محشر روز محشر جمع ہونے کی جگہ، وغیرہ وغیرہ. اچھا، لیکن اس میں بعض جو ہیں وہ ایکسیپشنلی زیر کے ساتھ آ جاتے ہیں، اصل زبر ہی ہے. مثلا مسجد، یہ دیکھیے دیم کی زیر آ گئی. مغرب، مشرق ہیں. یہ سارے ظرف، شروق کی جگہ، غروب کی جگہ، سجدے کی جگہ، لیکن جو اصل ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہے. اور سوچیں مثالیں اس کی کیا ہوں گی ظرف کی، سوچیں. مقتل، قتل گاہ. مجمع، جمع ہونے کی جگہ. مجلس، وہ اسی پر آ گیا مسجد کی طرح، بیٹھنے کی جگہ. مقعد، بیٹھنے کی جگہ. یہ بیگ جو ہے اس کو مقعد کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ. تو اسی کے انہوں نے یعنی جو اسپیشل کوئی نام تھا اس کا وہ نہیں رکھا لہذا، تو شرم و حیا کے پوائنٹ آف ویو سے مقعد ہی کہہ دیا ہے انہیں. ہمارے وہ جو اسے اردو میں تشریف کہہ دیتے ہیں.
تو مفعلن مقتلن مقدن اور سوچیں ملحمن ملحمۃ الکبریٰ، مکتب بالکل صحیح، منقب مناقب، مطبخ مطبخ کھانا پکانے کی جگہ، مطمع کھانا کھانے کی جگہ. تو یہ سارے جو ہیں وہ اسی وزن پر آتے ہیں. بس قرآن مجید میں آئے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا، یعنی آپ کو مادہ جو ہے اس سے فوراً شک پڑ جائے گا، اردو میں استعمال ہونے والا ہوگا موسٹ پروبیبلی وہ، لیکن جب وہ ان اوزان میں آئے اس زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ظرف ہے. جی مشعل، جی مجمع، جمع ہونے کی جگہ، مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم، مجمع. مقصد، قصد سے، قصد میں نے ارادہ کرنا، مقصد پہنچنے کی جگہ. ہاں منزل، وہ اس پر آگے نا وزن پر ہونا چاہیے تھا منزل، لیکن جیسے یہ مسجد مغرب مشرق ہیں وہ منزل ہو گیا، وہ بھی نازل ہونے کی جگہ. منظر، منظر منظر وہی بالکل ٹھیک ہے، نظر ڈالنے کی جگہ. نظر. یعنی یہ وزن اور مادہ اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کلک کر گیا تو آپ کو عربی بہت ساری آتی ہے. اچھا ثلاثی مزید فی سے جو ظرف ہے اس کو ظرف کے خانے میں نوٹ کریں. مثلا باب افعال سے وہ مدخلون ہوگا، مدخلون نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھے بلا اس سے؟ مدخلون. اس میں پھر اس میں اسم المفعول میں کیا فرق ہو جائے گا؟ مدخل وہی اس مفعول ہی ہوتا ہے نا یہ حال ممتا. ظرف جو ہوا، ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفعول نہیں ہوتا. جو اسم ظرف ہیں ثلاثی مزید فی کے، وہ میم کی پیش کے ساتھ آتے ہیں. مخرجن، مدخلن. مخرج ایکسپیل کرنے کی جگہ، مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، ایگزٹ. اور مخرج کیا ہوگا؟ نکالے جانے کی جگہ. مدخل داخل ہونے کی جگہ، مدخل داخل کرنے کی جگہ. اس میں صفت جو ہے اس کے بے شمار اوزان ہیں. وہ قرآن مجید میں آئے گا تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا انشاءاللہ. باقی ایک نظر جو ہے ان پر ڈالتے رہا کریں تو آپ کو خود بخود ٹیون ہو جائے گا ان کے ساتھ. پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج بھی ہوتے ہیں کہ کئی فاعلن کے وزن پر صفات ہوں گی، کئی جو ہے وہ فعلن کے وزن پر صفات ہوں گی. ربن، یہ اصل میں رببن ہے، ربن بن گیا. عبدن یہ صفت ہے. تو یہ الٹپ بھی آ جاتی ہیں، ان کو کوئی فکس اوزان نہیں ہے. وہ آپ ساری جو ان کی تفاصیل ہے آپ پڑھ لیں 2-4 دفعہ، 10 دفعہ آپ نظر سے گزاریں گے تو آپ کو یہ سارے ویسے یاد نہ بھی ہوں، کیونکہ آپ نے ان کا امتحان نہیں دینا تو یاد کرنے ضروری نہیں ہے. بس صرف مقصد کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. اللہ خیر صلاح. جو ٹپیکل صفت کے وزن ہیں وہ ضرور نوٹ کر لیں. فعیلن اور فعولن یہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ کے نام سارے جو ہیں اکثر انہی میں سے ہوں گے. سمیع، بصیر، قدیر، علیم، خبیر، حلیم، بصیر، شدید، ٹھیک ہے نا، رحیم. اچھا دوسرا کیا ہے؟ فعولن کا وزن، غفور، ودود، شکور. یہ کیا ہے؟ یہ فعولن کا وزن. یہ بڑے ٹپیکل ہیں، ان کو آپ یاد کریں ضرور، یاد میں رکھیں گے یہ ٹپیکل اوزان ہے صفت کے. ان میں تو غلطی نہیں. باقی آپ کہیں غلطی کر بھی جائیں گے، کہیں وہ مصدر ہوگا، وہ آپ کو قرآن مجید کے ترجمے میں آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مبالغے کا ایک وزن جو ہے وہ فعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ وزن اس کو مبالغہ وزن کہتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ پروفیشنز کے استعمال ہوتا ہے. مثلا جلاد، جی جلاد، وہاب، ستار، قہار، ہمیشہ کرنے والا، غفار ہمیشہ کرنے والا. اس میں ہمیشہ کا مفہوم مبالغہ ہو گیا نا. ایک ہے ساجد، ایک ہے سجاد.
ایک ہے غفورن، ایک ہے غفارن۔ اچھا، عام طور پر یہ جدید عربی میں خاص طور پر یہ وزن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پروفیشنز کے لیے، مثلا حاملہ یحمل، بوجھ اٹھا کر چلنا، حمالن پورٹر کلی، حلاقن حجام، حجام خود بتاتے خود حجامن، حلاقن حلق کرنے والا، اس طرح پھیرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ وہاب ہمیشہ عطا کرنے والا، رزاقن ہمیشہ دینے والا، نجار لکڑی والا، ترخان کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے گرامر کی کتابوں میں سے انہوں نے یہ مبالغے کے چیز لکھے ہیں، فعولن اور فعیلن بھی، یہ بنیادی صفات ہیں بنیادی طور پر، لیکن اس میں ایک کیا کہنا چاہیے، کنٹینیوٹی کا مفہوم ضرور اس کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور وزن جو ہے اس کا وہ ہے مبالغے کا فعلان ان کے وزن پر، اس میں جوش و خروش پہ آ جاتا ہے۔ عطشان، عطشن کے معنی پیاس، عطشان انتہائی پیاسا، بھوک کے لیے کیا ہے، جون، جوعان، کون سا بدل تھا آپ نے؟ فعلان، رحمان۔ رحمان کے بارے میں اختلاف ہے، عام طور پر جو ہماری تفسیروں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ رحمان جو ہے یہ رحمت سے فعلان کے وزن پر صفت مبالغہ ہے، جوش و خروش والی، لیکن مجھے حافظ احمد یار صاحب کی رائے سے اتفاق ہے کہ یہ اصل میں عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا پیرلل تھا، جیسے انگریزی میں گاڈ ود کیپٹل جی اللہ کا پیرلل ہے، تو عبرانی میں اللہ تعالیٰ کو الرحمن کہتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام پر اعتراض نہیں ہے، صرف رحمان پر اعتراض ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہی سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر بھی ان کو اعتراض ہوا کہ ہمارے جو معبود ہیں اللہ کے سوا ان کو تم کنڈیم کرتے ہو، اور جو عیسائیوں کے معبود ہیں مریم اور عیسیٰ ان کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو۔ اسی پر لا کے دیکھیں تو رحمان بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ صفحہ نمبر 238 پر دیکھیے گا، 38 اور 39 پر عامر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے نکال دیا ہوا ہے سارا پورا ان کا کچا چٹھا، جو رفع نصب جر میں بھی فرق کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، یعنی افعلو جو ہے، افعلو، افعلا، افعلا، افعلانی، افعلینی، افعلینی، بالکل قاعدے کے مطابق فولن، 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 اور فعلاؤ، فعلا، فعلا، یعنی مطلب کیا ہو، یہ غیر منصرف ہے، اور فعلا وانی، فعلا وینی، فعلا وینی، اور فولن، 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 یعنی ہے قاعدے کے مطابق ہی، لیکن بہرحال ایک نظر سے گزار لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی فولن جو کامن جینڈر ہے یہ دو طرح سے آئے گا نا، جمع مذکر کی تو جمع مکسر ہی آتی ہے، فولن، فولن، لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں جمع دونوں طرف وہی ہے، مکسر ہی ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بڑی دلچسپ ہے، باب افتعال میں بڑے یعنی کلا بازیاں کھاتے ہیں عرب۔ باب افتعال میں وہ کبھی کیا کرتے ہیں کہ فا کو تا سے بدل دیتے ہیں، اور کیا ہو جائے گا پھر، ڈبل تے ہو جائے گی۔ مثلا ابتحاد، واو ہا دال مادہ ہے وحدت، اس سے باب افتعال کا بننا چاہیے، ابتحاد تو ہوتا کیا ہے، اتحاد، واو تے سے بدل دی، پڑھنی مشکل ہو رہی تھی نا، اب پڑھ کے دیکھا نا، ابتحاد زور لگ رہا ہے انسان کا، تو انہیں کیا کر دیا، واو تے سے بدل دیا، اتحاد ہو گیا۔ کبھی کیا کرتے ہیں، تے کو فا سے بدل دیتے ہیں پہلے کلمے سے، مثلا مدکر، مذکر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی کیا ہے، دال کو، زال کو بھی دال سے بدل دیا۔ اصل لفظ کیا تھا، ذکر کے معنی نصیحت، زال کاف را، اب باب افتعال سے کیا بنا، اذتکار، تو نے کیا ہے، کیا بالفعل ادکار، یعنی تا کو زال سے بدلا، اور پھر زال بھی مشکل پڑ رہا تھا، اس کو دال سے بدل دیا، تو کیا بن گیا، ادکار، حل میں مدکر، زا میم لام اور دا سارا، اوپر اوڑھنا کمبل ہو لحاف ہو، تو کیا تھا، متزمل، اور متدثر،
تو کیا ہو گیا؟ تا کو زا سے بدل دیا، مزمل اور مدثر، یا ایھا المدثر. وصل کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. ٹھیک، تو اس سے کیا بننا چاہیے؟ مصدر باب افتعال سے اتصال. ہوتا کیا ہے؟ اتصال. ضمیر متصل یہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے. یعنی پوری عربی میں سب سے زیادہ جو کلبازیاں کھائی ہیں انہوں نے، عربوں نے، وہ باب افتعال میں کھائی ہیں. یعنی کبھی تا کو فا حرف سے بدل دیتے ہیں، حرف مادہ کے پہلے حرف سے، اور کبھی حرف مادہ کو تا سے بدل دیتے ہیں، اتحاد. اچھا، پھر ایک کر کے دوسری کلبازی بگاڑ جاتے ہیں، مدکر، متصل. ٹھیک ہے نا؟ ایک میں ڈبل تا آ گئی اور ایک میں مدثر ہو گیا. پھر اچھا، سین صاد طا، سین صاد طا، زال، زا اور دال، اور ان میں جہاں یہ آ جائیں باب افتعال میں سمجھ لیں کہ عرب کچھ نہ کچھ کرے گا. اور آپ کو کوئی لفظ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے کہ باب افتعال ہوگا، اور جہاں آپ کو وہ شد نظر آئے تو اس میں دونوں اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ ان کی عام حرکات ہیں. تو ٹپیکل جو یاد آپ کو پہلے سے یاد ہے، اتحاد یاد رکھیں، مدثر یاد رکھیں، اور جہاں سے آپ کی کلاس شروع ہوئی سی فحل میں مدکر، وہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ یہ پورا باب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.